السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل خالد ظفر ندوی آفیسیل میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تختی نمبر 9 اظہار کا قاعدہ پڑھایا تھا۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پڑھائیں گے تختی نمبر 10 اخفاء کا قاعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 اخفاء۔ اخفاء کہ اخفاء کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر لکھا ہے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ، اور تختی نمبر 9 اظہار کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، اور یہ ہے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ 2۔ اور ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ 4 قاعدے ہیں، مجھ سے ایک قاعدہ ہو چکا، دوسرا قاعدہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ وہاں پر تھا کہ تنوین و نون ساکن کے بعد میں حروف حلقی میں سے کوئی ورڈ آتا ہے تو اظہار کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر ہے حروف اخفاء 15 ہیں۔ حروف اخفاء کتنے ہیں؟ وہ 15 ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طوا، ظوا، فا، قاف، کیف۔ یہ حروف اخفاء ہیں، اور یہ 15 حروف ہیں، 15 ورڈز ہیں، اخفاء کے 15 ورڈز ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد میں ہم پڑھ چکے ہیں تختی نمبر 7 میں تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور ایک تختی کے اندر پڑھا تھا نون ساکن کسے کہتے ہیں کہ جس نون کے اوپر چھوٹی سی دال ایسی بنی ہو، یعنی نون پر جزم ہو، نون پر سکون ہو، تو اس کو بولتے ہیں نون ساکن۔ دونوں میں سے ایک چیز ہونا چاہیے، نہ تنوین ہو کسی حرف کے اوپر یا نون ساکن ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں یہ جو 15 حروف دیے ہوئے ہیں اخفاء والے، جو تا سے لے کر کاف تک جو حروف 15 دیے ہوئے ہیں، یہ حروف کا آنا ان کے فوراً بعد ضروری ہے، تبھی جا کر اخفاء کا قاعدہ بنے گا۔ اگر تنوین یا نون ساکن دونوں میں سے کوئی بھی اگر حروف اخفاء والا جو ورڈ ہے، حروف اخفاء والے 15 ورڈ میں سے کوئی ورڈ اگر آ جاتا ہے تو پھر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، مطلب نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ نوک زبان سے ہٹا کر، نوک زبان سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں پنکھا، پنکھا۔ اب نوک زبان کو ہٹا کر دیکھیے، جب ہم نون کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہیں نون، ٹھیک ہے، یا ان اللہ، ان اللہ، یا نون کہیں، تو نون کو ادا کرتے وقت ہماری زبان جو ہے ہمارے مسوڑوں میں، اوپر کے مسوڑوں میں لگتی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ نوک زبان سے ہٹا کر، زبان کی نوک جو ہے نہیں لگے گی، اور پھر جو ہے اخفاء ہوگا، مطلب اخفاء جو ہے وہ خیشوم سے ہوتا ہے، ناک کے بانسے سے نکلتا ہے۔ تو جیسے ہم پنکھا کہتے ہیں، پنکھا، 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 تو اس میں ہماری نون کی آواز جو ہے وہ ناک کے اندر چھپ رہی ہے، ناک کے بانسا جو ہے، ناک کا جو خیشوم ہے وہاں پر چھپ رہی ہے، اور اس میں ہماری زبان جو ہے اوپر کے مسوڑوں میں نہیں لگ رہی ہے۔ اخفاء کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے، مطلب 1 الف، جتنا دیر 1 الف کہنے میں وقت لگتا ہے اتنی دیر اخفاء کریں گے، تاکہ معلوم چلے کہ اخفاء ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اتنا جلدی بھی نہیں کرنا ہے اور اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا ہے تاکہ غلطی ہو جائے۔ تو ہم لوگ یہ تو اب جان چکے ہیں کہ اخفاء کا قاعدہ کیا ہے۔ اب ہم لوگ اس کو ایک بار جو ہے مثال کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے معلوم چل جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہے حمزہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ الف کے اوپر زبر آیا ہے، اور جو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حمزہ پڑھیں گے، حمزہ آیا ہے، اور اس کے بعد میں نون آیا ہے، اور نون کے اوپر کیا ہے، نون کے اوپر کیا ہے، وہ لگا ہے چھوٹی سی دال، یعنی جزم لگا ہے، سکون لگا ہے، تو یہ ہوگا نون ساکن۔ قاعدہ یہ تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد،
تنوین تو یہاں پر آیا نہیں ہے، اب یہاں پر آیا ہے نون، ٹھیک ہے، نون ساکن آیا ہے، تو تنوین یا نون ساکن دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے تھا، تو ایک چیز یہاں پر آ گئی ہے نون ساکن۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد حروف اکفا آوے۔ اب دیکھیے تا جو ہے وہ یہاں پر حروف اکفا میں سے، یہ کو تا دیا ہوا ہے اور یہاں بھی تا دیا ہوا ہے، تو مطلب جو ہے نون ساکن کے بعد میں تا جو ہے حروف اکفا میں سے آ رہا ہے، تو اکفا کا قاعدہ یہاں پر بن جائے گا۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، انتا، کیونکہ اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے، تو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے انتا انتا، اتنی جلدی بھی نہیں پڑھنا ہے، انتا حمزہ نون صبر انتا، ٹھیک ہے، یہ تو اخفا ہو رہا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نون کی آواز میں گنہ کر دیتے ہیں، گنہ نہیں کرنا ہے، گنہ اور اخفا میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ گنہ میں جب کرتے ہیں تو جو نوک زبان ہوتی ہے وہ ہمارے اوپر کے مسوڑوں میں ٹچ ہوتی ہے، اور اخفا میں جو ہمارے نوک زبان ہوتی ہے وہ مسوڑوں میں ٹچ نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے دونوں کی آواز میں فرق سمجھیے۔ پہلے اخفا والی ہم پڑھتے ہیں، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، انتا، یہاں پر یہ اخفا ہو گیا۔ اگر اسی کو گنہ کر دیں گے ہم تو یہ ہو جائے گا حمزہ نون زبر ان، اب نوک زبان جو ہماری جو ہے اوپر کے مسوڑوں میں ٹچ ہو رہی ہے، اور تا زبر تا، انتا، انتا، ایک جگہ ہے انتا اور ایک ہے انتا، تو جو انتا ہم بادلہ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اخفا یہاں پر ہم کو کرنا ہے جو ہے گنہ نہیں کرنا ہے، تو اس کی خوب پریکٹس کرنا ہے۔ لوگ اس کو پڑھ نہیں پاتے ہیں صحیح سے، پریکٹس نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہے میم نون پیش مون، کیونکہ نون ساکن کے بعد میں ذال آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد میں کیا آ رہا ہے، وہ ذال آ رہا ہے، اور ذال جو ہے دیکھیے یہاں پر حروف اخفا میں سے آیا ہے، تو قاعدہ یہاں پر اخفا بن جائے گا، تو یہاں پر اخفا کریں گے، میم نون پیش مون، ذال زیر زی، منذی، را پیش رو، منذرو، منذرو، اگر یہاں پہ گنہ کر دیں گے تو یہ سے ہو جائے گا منذرو، منذرو، تو یہ گنہ ہو جائے گا، گنہ نہیں کرنا بلکہ اخفا کرنا ہے، منذرو۔ اب یہ پورا ہو جائے گا، یہ یہاں سے اتنا پورا ہو جائے گا، انت منذرو، انت منذرو، اور جو اخفا کرنا ہے مطلب اس کی ٹائمنگ جو رہے گی وہ ایک الف کے برابر رہے گی، مطلب جتنا دیر ایک الف پڑھنے میں وقت لگتا ہے اتنی دیر اخفا کا ٹائمنگ رہے گی۔ آگے ہے کاف زیر کی اور را الف زبر را کی را۔ اب دیکھیں میم پر دو زبر آ رہے ہیں، مطلب تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے بعد میں کاف آ رہا ہے، یہ دیکھیے یہ جو ہے تنوین ہو گئی اور یہ کاف آ رہا ہے، تو یہاں کہہ رہے تھے تنوین یا نون ساکن، تو نون ساکن تو یہاں پر ہے نہیں، تنوین ہے، اب دونوں میں سے ایک چیز ہونا چاہیے تھا، تو تنوین تو نون ساکن ہے نہیں، تنوین آ گئی ہے۔ اب تنوین کے بعد میں کاف دیکھنا کہ حروف اکفا میں سے ہے کہ نہیں ہے، اب یہ دیکھیے یہ کاف جو ہے حروف اکفا میں سے ہے، تو مطلب قاعدہ یہاں پر اکفا کا بن جائے گا، تو کرامن یہاں پر اکفا کریں گے، اور مقدار جو ٹائمنگ ہوگی وہ ایک الف کے برابر رہے گی، کرامن، کاف الف زبر کا، کرامن کا، تا زیر تی، کرامن کاتی، با یا زیر بی، کرامن کاتبی، نون زبرنا، کرامن کاتبین، ایسے بن جائے گا، کرامن کاتبین، یہ اکفا والا ہو گیا۔ اگر کوئی یہاں پر گنہ کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے ہو جائے گا، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، تو ہم کو یہاں پر گنہ نہیں کرنا ہے بلکہ اکفا کرنا ہے، کرامن کاتبین، اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس کی خوب پریکٹس کرنا ہے تاکہ ہمارا اکفا نکلنے لگے۔ بہت سے حضرات جو ہیں وہ اکفا کے جگہ گنہ ہی پڑھتے ہیں۔ پھر دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد میں تا حروف اکفا میں سے آ رہا تو یہاں پر بھی اکفا ہوگا، کاف نون پیش کون، تا پیش تو، کون تو، تا پیش تو، را الف زبر را، تو را، با دو زبر بن، ترابن، کنتو ترابن۔ دیکھیے اب یہاں پر جو ہے با کے اوپر دو زبر لگے ہوئے ہیں، تنوین آ رہی ہے، تو یہاں پر قاعدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ تنوین کے بعد میں سے یا نون ساکن کے بعد حروف اکفا تو ہونا چاہیے، اور یہ چوکور جو ڈبہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ہم، یہ ایک پوری مطلب آیت کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے، تو یہ اور یتیمن جو فآوا جو ہے یہ الگ ہے، تو تنوین کے بعد میں کوئی حرف ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہاں پر اکفا نہیں ہوگا۔
اگر تنوین کے بعد میں جو 15 حروف دیے ہیں ان حروف کے علاوہ بھی کوئی اگر حروف آتا ہے تب بھی جو ہے یہاں پر اکفا نہیں ہوگا. تو یہ پورا ہو جائے گا کنت ترابا کنت ترابا. پھر ہے یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی. اب تنوین کے بعد میں یہاں پر فا آ رہا ہے، اور فا دیکھیے یہ جو ہے وہ حروف اکفا میں سے آیا ہے. تو یتیماً، فا زبر فا، یتیماً فا، حمزہ کھڑا زبر آ، یتیماً فآ، واو کھڑا زبر وا، یتیماً فآ وا. اب اس میں جو ہم یا دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یا سائلنٹ ہے، لکھی گئی ہے لیکن پڑھی نہیں جائے گی. تو یہ ہو جائے گا پورا، یہاں سے یہاں تک یہ پورا ہو جائے گا یتیماً فآوا. دیکھیے حمزہ پر اور واو پر دونوں پر کھڑا زبر لگا ہے، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان تینوں کو جو ہے حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو اس لیے حمزہ کو بھی کھینچنا ہے، واو کو بھی کھینچنا ہے، فآوا. ایسے یہاں پر جو ہے نون ساکن کے بعد میں دال آ رہا ہے، اور دال جو ہے حروف اکفا میں سے، تو یہاں پر اکفا ہوگا. میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا، کھا زبر کھا، من دخا، لام زبر لا، من دخلا، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ. پھر ہے حمزہ نون پیش اون، کیونکہ نون کے بعد میں سا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد میں سا آ رہا ہے حروف اکفا میں سے. اور جو یہ ہم الٹا پیش دیکھ رہے ہیں یہ الٹا پیش یہاں پر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس طریقے سے یہاں پر الٹا پیش یہ لگا ہوا ہے. یہ انسا اور من شیئن یہ دونوں ورڈ الگ الگ ہیں، ایک ہی ڈبے کے اندر لکھے ہوئے ہیں، چوکور کھانے کے اندر ایک ہی میں لکھے ہیں، لیکن یہ الگ الگ پڑھے جائیں گے، ایک ساتھ میں نہیں پڑھے جائیں گے. تو یہ نشان جو ہے یہاں بیچ میں بنا ہوا تھا، یا اور میم کے بیچ میں بنا ہوا تھا، وہ جو ہے پرنٹنگ کی، کیونکہ اس قاعدے میں پرنٹنگ کی بہت سی غلطیاں ہیں تو وہ اوپر بن گیا یہاں پر ہے. تو یہ ہو جائے گا اون، اور سا کھڑا زبر سا، اون سا. ٹھیک ہے، اس کو شین نہیں پڑھنا ہے. سا اور شین میں فرق یہ ہے، دیکھو جب الگ ایک حروف میں آئے گا شین تو بڑی جب بنتی ہے پہچان لیتے ہیں، سا جب بڑا بنتا ہے پہچان لیتے ہیں، شکل سے پہچان لیتے ہیں. لیکن جب کسی ورڈ کے ساتھ مل کے آئے گی تو شین میں سوسے ہوتے ہیں، 2 یا 3 سوسے ہوں گے، اس پر 3 نقطے رکھے ہوں گے، اور سامنے صرف ایک ہی سوسا ہوتا ہے اس پر 3 نقطے رکھے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم پہچانیں گے کون سی شین ہے اور کون سی سا ہے، کون سا سا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اون سا. پھر ہے میم نون زیر میم، کیونکہ نون ساکن کے بعد میں شین آ رہا ہے حروف اکفا میں سے، میم، اور شین یا زبر شی، میم شی. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ جو ہے حروف لین والا ہے، جلدی پڑھیں گے. میم شی، حمزہ دو زیر ان، میم شی ان. نون علی زبر نا. اب دیکھیں تنوین کے بعد میں زال آ رہا ہے، تنوین کے بعد میں زال آ رہا ہے حروف اکفا میں سے، تو یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا. نارن، زال علی زبر زا، نارن زا، تا زبر تا، نارن ذاتا. پھر ہے فا زبر فا، لام نون زبر لن، نون ساکن کے بعد میں تا آ رہا حروف اکفا میں سے، تو یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا. فلن، تا جبر تا، فلن تا. جیم زیر جی، فلن تجی، دال زبر دا، فلن تجیدا. اس کے بعد میں ہے یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما. یا نون پیس یوں، کیونکہ نون ساکن کے بعد میں فا جو ہے حروف اکفا میں سے آ رہا ہے، یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا. یا نون پیس یوں، فا زبر فا، یوں فا، کھا پیش خو، یوں فخو، یوم یوں فخو. میم نون زبر من، نون ساکن کے بعد میں تو آ رہا ہے تو یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا. میم نون زبر من، تا زبر تو زبر تا، من تا. غین کھڑا زبر غا، من تغا. اس میں بھی یا جو ہے وہ لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا، سائلنٹ ہے. پھر ہے یہاں پر نون ساکن کے بعد میں زواد آ رہا ہے، اور زواد بھی حروف اکفا میں سے ہے، تو یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا. عین نون زبر عن، زواد یا زبر زئی، عن زئی، فا زیر فی، عن زئی فی. یہ تو اکفا ہو گیا. اب کوئی گنہ کرتے تو اس طریقے سے ہو جائے گا
ان ضیفی، اس میں نون کی جو نوک زبان ہے وہ ہم اوپر کے مسوڑوں میں لگا رہے ہیں، اور اکفا میں جو ہے نوک زبان اوپر کے مسوڑوں میں نہیں لگتی ہے۔ ان ضیفی، اس کے بعد میں ہے نون ساکن کا میں سا آ رہا ہے جو بھی حرف اکفا میں سے ہے۔ میم نون زبر من، سا زبر سا، من سا، قاف پیش کو، من ثقو، لام تا زبر لت، من ثقلت، من ثقلت۔ نون ساکن کے بعد میں زا آ رہا ہے حرف اکفا میں سے، تو یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا۔ اور جو پہلے ہم نے جتنے بھی قاعدے پڑھائے ہیں ان قاعدے کو تو فالو ہی کرنا ہے۔ تختی نمبر 10 میں جو اکفا کا قاعدہ دیا ہے اس کو اس تختی کے اندر فالو کرنا ہے، لیکن جو تختی نمبر 1 سے لے کر تختی نمبر 9 تک جتنے بھی قاعدے پڑھ چکے ہیں ان کو بھی فالو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ تختی نمبر 10 کے چکر میں ہم پیچھے کے قاعدے کو فالو نہ کریں، پیچھے والے قاعدے کو جو ہے ہم اس میں کمی کوتاہی کریں، ایسا نہیں ہے۔ یا نون زبر یاؤں، نون ساکن کے بعد میں زو آ رہا ہے تو یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا یا نون زبر یاؤں، زوا پیش زو، یاؤں زو، را وا پیش رو، واو مدہ والا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ یاؤں زرو، نون زبنا، یاؤں زرونا، یاؤں زرونا۔ ہم لوگ اس کو ایک بار بغیر ہجے کے پڑھ لیتے ہیں۔ انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى من دخلہ انثى من شیء نارا ذات فلن تجد یوم ينفخ من طغى عن ضيف من ثقلت انزلنا ينظرون۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں تختی نمبر 10 اخفا یہ والا قاعدہ اور ان کی جو مثالیں نیچے دی گئی ہیں اور جو ایکسرسائز دی گئی ہے اچھے سمجھ میں آگے ہوگی۔ اگر آپ کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم نے ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ نمبر دے رکھا ہے، آپ واٹس ایپ نمبر پر جو ہے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ہم کو لیسن آپ سنانا چاہتے ہیں، نورانی قاعدہ سنانا چاہتے ہیں، قرآن پاک ہم کو سنانا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آڈیو ریکارڈنگ کر کے بھیج کر سنا سکتے ہیں۔ جو غلطیاں ہوں گی آپ کی بتا دی جائیں گی، صحیح ہوگا تب بھی بتا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے نورانی قاعدہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔